اور اس مادر علمی دے مومنین جتنے دنیا تو ٹر گئے طلباء عزیز مولانا ضیاء اور مولانا سید رب نواز شاہ صاحب اور جملہ جتنے طلباء علماء دنیا تو ٹر گئے اور اپنے اپنے مرحومین کو یاد کر دے سب دے بلندی درجات واسطے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ دعا دی قبولیت واسطے ہدیہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ، میں سفر کرنا تو کیونکہ میں اسے دینی درسگاہ مادر علمی دا طالب علم ہاں، تو سائیونا قبلہ ہائی صاحب کو صرف دعا گنن واسطے میں پنڈی بھٹیاں فیصل آباد پہنچنا، تو سائیونا تے آدن بھی بعد وچ پڑھنے، لیکن میں کو تھوڑی جی جلدی دی وجہ تو بزرگاں دی بھی خواہش ہے بھی مصائب زیادہ پڑھنے، جتنا ماحول ہے میں 10 تو 15 منٹ حاضری اور التماس سے دعا، ایک محبت بری بلند آواز نال صلوات پڑھ لو، اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ اول العدد العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صلوات۔ دعا ہے خالق منان عظیم عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے۔ دعا ہے مالک کائنات اس مادر علمی نو دن دگنی راہ چگنی مالک ترقی عطا فرماوے۔ پروردگار بصدقہ محمد وآل محمد معاونین مومنین مدرسہ دے توفیقات خیر اضافہ فرما، انہوں دے مرحومین دے درجات بلند فرما، امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما،
ان دعاواں دی قبولیت واسطے محبت بری بلند آواز نال صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میرے محترم سامعین، اس مادی دنیا ہر بندہ کامیابی دی راہ تلاش کریندا ودے. ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو ونجا. مختلف کامیابی دے راستے. کوئی بندہ سمجھ دے میں دولت زیادہ کٹھی کر گنا تو میں کامیاب. کوئی بندہ سمجھ دے میں رقبے ڈھیر بنا گنا تو میں کامیاب. کوئی سمجھ دے میرے سیاسی تعلقات ڈھیر ہوئیں تو میں کامیاب. تو ہر بندے دے کامیابی دا معیار اپنا ہے. کسی بندے سمجھے بھی میں کاروبار کیتے الحمدللہ میں ڈھیر سارا پیسہ کما رہی ہاں کامیاب ہو گیا. تو کامیابی دا معیار کاروبار چنگا ہونا نہیں ہے. بل سمجھ آندی بھی کامیابی دا معیار دولت کٹھے کرن دا نام نہیں ہے. کامیابی دا معیار رقبے بڑھاون دا نام نہیں ہے. او اللہ دی لا ریب کتاب کو لو پوچھ دیں، اللہ دی لا ریب کتاب تو دسا اللہ دے نزدیک کامیاب کون ہے؟ اللہ تو سلامت رکھے. میں جلدی میرا ساتھ دے سو تھوڑا جیا. میں 2-4 قرآن دی آیتیں سنا کے اور 170 مصائب دی اور التماس دعا. ارشاد پروردگار ہے کامیاب کون ہے؟ من یطع اللہ، جو اللہ دی اطاعت کرے ورسولہ، اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرے. فقد فاز فوزا عظیما، ایسا بندہ کامیاب ہے. اللہ دی اطاعت کرن والا، اللہ دے رسول دی اطاعت کرن والا، ایسا بندہ کیا ہے؟ کامیاب ہے. پہلا جملہ سمجھ آ گیا ہے. تو کامیابی دا راز کیا ہے؟ اللہ دی اطاعت اور اللہ دے رسول دی اطاعت ہے. ارشاد پروردگار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین ہی کامیاب ہیں. جیڑا بندہ اپنی کامیابی دا معیار کچھ بڑائی ودرا ہوئے لیکن اللہ دے نزدیک کامیاب کون ہے؟ صاحب ایمان ہے، مومن کامیاب ہے. او ہون تعارف کریں دے مومن آدھے کے کوئن. صاحب ایمان کون ہوں دے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و ارکان بالعمل. جیڑا زبان نال اقرار کریندا پے، دل بھی تصدیق کریندا ہوئے اور او دے اعضاء و جوارے عمل دے طور تے نظر آوے، اے بندہ مومن ہے. نہیں میں تھوڑی توجہ بہتر کراں اور جملہ آسان کراں. ایک بندے دا ایمان ہے اللہ دے اتے، اللہ میں کو دے دا بھی ہے، اقرار زبان نال ہے، دل وچ خوف خدا بھی ہے، لیکن جیڑے کوئی کام کریندا بھی ہے اون ویلے بھی دل وچ خوف خدا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر صاحب ایمان بھی ہے. تو پہلی صفت کامیاب لوگاں دی اللہ دی اطاعت اور اللہ دے بولو رسول دی اطاعت. اور صاحب ایمان کامیاب اور صاحبان ایمان چو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہیں جڑے اپنی نماز خشوع اور خضوع پیدا کر دیں. بندہ ڈھیر سارے نماز پڑھ دیں لیکن توجہ کی نہیں ہوندی ہے. کہیں دی 40 سال کہیں دی 70 سال زندگی ہو گئی نمازاں پڑھ دے ہو یہاں، لیکن اگر زندگی اچھ تبدیلی نہیں ہے تو پھر اس نماز دا کوئی فائدہ نہیں. میرے سمایت ڈھیر سارے بندے نماز پڑھ دے کھڑیں، حساب کتاب پہ کریں دے انہیں میں کتا کیا خرچ کیتا ہے، آئی ساری دیوار کیا کمایا ہے، پریشان تو نہیں ہوتی دے بھائی. اللہ تو سلامت رکھے. تو ایسی نماز دا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ نماز برائے عادت ہے، نماز برائے عبادت. اور اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان نو بے حیائی اور برائی تو بچیں دیئے. بندہ نماز ہی پڑھدا ہوئے تو جھوٹ ہی بولیندا ہوئے، بندہ نماز ہی پڑھدا ہوئے تو غیبت ہی کریندا ہوئے، بندہ نماز پڑھدا ہوئے تو بندے دے کردار وچ کوئی تبدیلی نہ آ سکے، اس دی نماز دا کوئی فائدہ اللہ تو سلامت رکھے. 2 صفتہ ہو گئے والذین هم عن اللغو معرضون، اور فضول گال ہی نہیں کریں دے جہلے باندھن بلکہ ایسی گفتگو کر دیں. جناب عیسیٰ کو پوچھا گیا اللہ دے نبی دساؤ کیسی محفل چ باونا چاہیے دے، تو اللہ دے نبی فرمایا ایسی محفل میں بیٹھا کرو جہاں یاد خدا اور آخرت تمہیں یاد آئے. محاسبہ کرنے بھی ساڑی کیسی محفل ہے اور کیسی محفل میں باونا پسند کردہ. اللہ تو سلامت رکھے. اور تیسری صفت کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ جو زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، راہ خدا وچ مال خرچ کر دیں، ایسے کامیاب لوگ ہیں بھائی. اور فقط کامیابی دا راز اللہ نے واضح طور پہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، وہ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل ہو گئے، یہ لوگ کامیاب ہے. فقط کامیابی دا نعرہ لاؤنا کافی نہیں ہے،
کامیابی واسطے کوئی عمل کرنے دی بھی ضرورت توجہ ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ساڑھے واسطے بہترین نمونہ عمل کامیابی دی راہ واسطے انہیں ہر مقام تے عمل کر کے دکھایا ہے. اللہ اکبر. نماز پڑھنی ہے تو کیسی؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرے نہ تے چہرے دا رنگ زرد ہو ونیا. کسے پوچھا فرزند رسول معصوم دی بارگاہ مولا سبب کیا ہے؟ معصوم فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. اللہ تو سلام دیا عطا فرمائے. سردار کربلا نے رہتی دنیا تک ایسا سجدہ کیتا ہے نہ کسے نبی کیتا ہے، نہ کسے ولی کیتا ہے، نہ کسے رسول کیتا ہے. خدا را اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دا حبدار ہیں. تو میرا یہ آخری پیغام اتنا ہے، اداء الفرائض واجتناب المحارم واکتساب المکارم. واجبات ادا کرو، حرام کموں تو بچو، اپنے اندر اچھا اخلاق پیدا کرو. یہ نال بندہ اہل بیت دا وفادار نوکر بندا ہے، علی دا شیعہ بندا ہے. اس دین دی قدر کر جس دین تے محمد و آل محمد بہوں خرچ ہوئے. عزت اللہ شریف آ اس دین تے کٹھے نہ لی دے پوتر لٹیاں نہ لی دیاں دھیاں. سیدادہ جڑے توجہ چ بیٹھے ہو کسے نبی دے پترانو لوگاں اتنا نہیں ماریا جتنا لوگاں محمد دیاں دھیاں نو ماریا نے. اجر و کمال اللہ. ابتدائی مجلس ہے تبرکن صرف دعا واسطے. آئے روز دے دے پہو بم دھماکے پہ ہوندن، گولیاں پہ مرندن. وجہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت دل چ ہون دی وجہ تو سزا دیتی جا رہی ہے. انہاں لوگاں دے دل چ محبت اہل بیت ہے. گولیاں چلاؤ، بم دھماکے کرو تاکہ لوگ ڈر جائیں. میں جتنی گولیاں چلا سکتے ہو چلاؤ، جتنا بم دھماکے کر سکتے کرو. یہ شیعہ کون ڈران والی نہیں. شاہ جی اجازت رہو تو ایک سطر آدھا. اللہ اکبر. یہ لوگ کیوں پہ مریں؟ محبت علی ہے شریفہ. جنہ دے دل چ محبت علی ہے لوگ انہوں نے اتنا پہ مریں دیں. تو کو پوچھدا انہوں کو کتنا ماریا اس نے جنہ دا بابا علی ہا. یا سیدہ اجرکم اللہ. جنہوں نے سطر سمجھ آئیے بسم اللہ. انہوں نے کتنا ماریا نے جنہ دا بابا علی ہا. کربلا دو ہستیاں نو بہوں ماریا نے. توجہ ہوئی تو عبادت ہو. ایسی میں کیا گزارش کی تھی؟ کربلا بابا جی دو ہستیاں نو بہوں ماریا نے. ایک انہوں بہوں ماریا نے جن دی شکل بابے علی نال مل دی ہے. دعا انہوں بہوں ماریا نے جن دا لہجہ بابے نال مل رہا. سیدادہ بزرگ پہنچ گئے تے بچیاں واسطے سطر بدل کے آدھا. جن دی شکل بابے نال مل دی ہے وہ علی دا پتر ہا. جن دا لہجہ بابے نال مل دا شریف آؤ علی دا پتر نہیں، علی دی دھی آلیہ. اجر و کمال اللہ. اللہ توڑی عبادت قبول فرماوے. جی بسم اللہ. اللہ توڑی آوازاں تے رام فرماوے. مسائب تے جلدی دا جوڑ نہیں لیکن ایک سطر صرف عبادت واسطے. یہ جملے دی وضاحت سنو بھی کتنا ماریا نے. اونو جیندے یہ شکل بابے نال مل دی ہے جس مولا عباس دے علم گھراں تے لیندے ہو. اتنا ماریا نے مولا ابو الفضل العباس نو. انہاں لوگاں دے دل چ بغض علی ہا. صاحبان مقاتے لکھے جدہ مولا حسین مولا عباس دی لاش چاون واسطے آئے. عزت اللہ شریف لاش چاون دے قابل کوئی نہیں. سارا لے پاسو چاویں نہا تا پیران لے پاسوں جھک جلے ہا. پیران لے پاسو چاویں نہا تا سارا لے پاسو جھک جلے ہا. جوڑ جوڑ جدا ہو گیا ہا. نہیں توڑی توجہ بہتر کراں. اللہ توڑی آوازاں تے رام فرماوے. جتنے شہیدان دیا لاشاں تے غریب پہنچے شاہ جی جتنے تک ساہ باقی ہوئے نہا سردار کربلا نال بہویں نہا روح پرواز کرے ہا شہید دی لاش چاویں نہا گنج شہداء چ رکھے نہ. تیری کتنی توجہ ہے کتنی عبادت کرے سو. مولا عباس کو لو جدہ سردار کربلا شاہ جی آئین اجا تھوڑی دیر نہیں گزری اجا ساہ باقی آن جو مولا حسین خیمے دو ٹورن لگ گئے. سردار کربلا جدہ ٹورن تے مولا عباس پوچھے خیر تا ہے مولا. صبح تو میں دے دریاں ہر شہید لاش تے اتنے تک باندھے آئے جتنے تک ساہ باقی ہوئے نہ. ہن مجبوری کیڑی بن گئی جو خیمے دے ٹورن لگ گئے ہو. سردار کربلا آدن غازی میری بہوں وڈی مجبوری ہے. آدن بیراواں تو وڈی مجبوری کیڑی ہوندی ہے. سن سو جملہ. سردار کربلا آدن غازی
جدہ اکبر ٹرے آئے میں مطمئن ہم جو خیمے اچ عباس موجود ہے. جزاک اللہ اپنی آوازوں آزاد کر سو اللہ توڑی آوازاں تیرا ہم فرماوے. غازی اکبر ٹورے تے میں مطمئن ہم میریاں بہناں دے پردے محفوظ ہیں. قاسم ٹورے میں مطمئن ہم عزت اللہ شریفہ حسین دے غازی تیرے ٹورن دے بعد دیکھ میریاں بہناں دے خیمے کلے رہ گئے. دیکھ میریاں بہناں کلیاں رہ گئی ہیں. بدماش ہس ہس کے کھڑے آدن ہون آلیہ دا برکا سوکھالا سے. اجرکم اللہ اللہ توڑی آوازاں تے رام فرماوے بھائی سبحان اللہ. یہ پہلی توجہ نال سطر سنی نے بھی اتنا ماریاں نے انہوں جن دی شکل بابے نال مل دی ہے جو لاش چاون دے قابل. اچھا نہیں ایک سطر اور بدل کے آدھا کتنا ماریاں نے مولا ابو الفضل العباس نو جدہ شام دیاں قیدہ نبھا کے آلیہ کربلا بھرادہ چہلم کرن آئیے. سیدادہ مریم کربلا آدھے مولا حسین دی قبر تو اٹھیون دو بعد آدھے سجاد مینو غازی دی قبر تے گھنجل. علی دیاں دھیاں دا ماڑ ہے مولا عباس چاندی ہن جو مولا عباس دی قبر تے ونج کے شام دے سفران دے حالات سناویے. اللہ جان دے سیدادہ جدا آئین سید سجادہ دے اماں یا میرے چاچے غازی دی قبر عزدارہ مریم کربلا قبر دو ڈٹھے و سجاد دو ڈٹھے آدھی سجاد کانا اخی طویلا کاما آدھی سجاد میرے غازی دا قد تا بلندہ اللہ دے نات دسا اے قبر چھوٹی کیوں بنائی یا زہرا. اجرکم اللہ اللہ توڑی آوازاں تیرام فرماوے. سید سجادہ دے اماں جدا میرا چاچا لتھا کوئی تیر مریندا کوئی نیزے مریندا جتنی میں نو چاچے دی لاش ملی میں قبر بنائی. عزدارہ اے انہوں اتنا ماریا نے جن دی شکل بابے نال مل دیئے. سیدادہ اجازت دو آخری سطر سڑیندا دسنا چاندہ انہوں کتنا ماریا نے جن دا لہجہ بابے علی نال مل دا. ابن زیاد دربار چا آلیہ جدہ خطبہ پڑھے عبداللہ بن عفیف اسدی جیڑا اکھا تو نابینا نالالے تو پچھ دے آدھے اللہ دے نات دسا میں نہ بھول دا میں علی دے خطبے سنے ہوئے اللہ دے نات دسا علی آگئے یا علی دا پتر خطبے ودا پڑھ دے آدھے اللہ مان کر علی دا پتر نے علی دی دھیزے یا زہرا. اجرکم اللہ اللہ توڑی آوازاں تیرا فرماوے. سیدہ ہن سمجھ گئے جوان جو آلیہ دا لہجہ بابے نال کتنا ملدا عزدار ہن دسنا چاہدا جو آلیہ نو مسلمانہ کتنا مارے ہے. شام دیا قیدہ نبھا کے آلیہ جدا مدینے آئیے. سید سجاد خیمہ لگا ہوئے محمد انفیہ نو پتہ چلے جو سجاد والے. اللہ جان دے شریفہ سید سجاد نو سلام کر کے آدھے سجاد تائیں تاکہ ایسا سارے والے اللہ دے نات دسا کیا میری بہن زینب نہیں ولی. سید سجاد آدھے چاچا سنیان یا میری ماں زینب کربلا تو لے کے شام تک یا زہرا. آخری جملہ اللہ توڑی آوازاں تیرام فرماوے. شاہ جی کوئی گھر نہیں عزدار بیٹھے ہو 5 سال 10 سال تو بعد جدہ بھیرا گھر رہ چاہوے عزت علیہ بہنہ سر جھکیں دین بھیرا سر راتے ہاتھ ایمیں نا بھائی بہنہ سر جھکیں دین بھیرا سر راتے ہاتھ رکھ دین. عزدار جدہ آلیہ قیدہ نبھا کے مدینے آئیے محمد حنفیہ سامنے آئے. عزدار آلیہ سر جھکائے محمد حنفیہ سر تے ہاتھ رکھے آئے. آلیہ ہاتھ ہٹاونا شروع کیتا ہے. محمد حنفیہ دے نرازو میں کربلا نہیں میں شام نہیں گیا آدھے منت لا
سار تو ہاتھ چالے میڈا سار زخمی شام غریبا شمر نیزے نال میری چادر لٹ لئی آلیا دے میرا سار زخمی زہرا انا للہ و انا الیہ راجعون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین